اپنے بیٹوں اور خاوندوں کو ملٹری ٹرکوں میں جاتا دیکھ کر گاؤں کی عورتیں اونچی آواز سے رونے لگیں۔ نیاز بیگ اگلی صبح بھوسے والے کمرے سے نکلا۔ کم خوابی کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا خلا شدت اختیار کر گیا تھا۔ اس نے سرد چولہے کے آگے بیٹھی بڑی عورت سے پوچھا، نعیم چلا گیا؟ عورت خاموشی سے سر جھکا کر راکھ کو ردنے لگی۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں۔ نیاز بیگ جھک کر چلتا ہوا دیوار کے پاس گیا اور ایڑیوں پر اچک کر اگلے مکان میں جھانکنے لگا۔ حسین چلا گیا؟ دیوار کی دوسری طرف سے احمد دین نے جواب دیا، ہاں۔ اور کون گیا؟ دوسری طرف سے جواب نہ آیا۔ فصل پر جا رہے ہو؟ دوسری طرف خاموشی رہی۔ وہ کچھ دیر صحن کے وسط میں کانپتی ہوئی ٹانگوں پہ کھڑا رہا۔ ان 2 راتوں میں وہ بہت بوڑھا ہو گیا تھا۔ چلم پر تمباکو اور گڑ رکھ کر وہ چولہے کے پاس گیا۔ آگ ہے؟ عورت نے کہا، نہیں۔ غصہ کرنے کی بجائے نیاز بیگ نے خاموشی سے چلم زمین پہ رکھ دی۔ کونے میں جا کر اس نے دراتی اور رسا اٹھایا۔ اس نے جھکے ہوئے جسم اور کمزور چال سے صحن پار کیا، رسا کندھے پر پھینکا اور دراتی کو پگڑی میں اڑسنے لگا۔ بوڑھی عورت نے اسے دیکھ کر رنج اور خوف سے سوچا، بوڑھے کے کتنے دن اور ہیں؟ دروازے کے پاس بھینس کے پھولے ہوئے تھنوں کو دیکھ کر وہ رک گیا۔ تھنوں کے نیچے ہاتھ پھیلایا تو بھینس ٹکرائی۔ دودھ کے چند قطرے اس کی ہتھیلی پہ گرے۔ یہ نیاز بیگ کے گھر میں بہت بڑا جرم تھا۔ اس لاپرواہی پر وہ 2-2 فٹ اچھلا کرتا تھا اور کہتا تھا، جانور کو عذاب دیکھ کر تم کبھی سکھی نہیں رہ سکتے، تمہاری گود کے بچے بھی مر جائیں گے۔ لیکن اس وقت اس نے صرف اتنا پوچھا، اسے دوہا نہیں؟ بڑی عورت ہاتھ روک کر پھیلی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ نیاز بیگ نے گندی ہتھیلیوں میں دودھ مل کر سر کے بالوں سے پوچھا، پھر بیمار آواز میں بولا، بھینس دودھ پھینک رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ دفعتاً بڑی عورت جو 2 روز سے خاموش بیٹھی تھی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سورج نکل آیا تھا۔ کھیتوں اور مکانوں کی ممٹیوں پر دھوپ پھیل گئی تھی۔ گلیوں میں سے بیلوں کی گھنٹیوں کی اکا دکا آوازیں آ رہی تھیں، لیکن 40 نوجوانوں کے جانے کے بعد گھروں کے آنگن سونے ہو گئے تھے اور کھیت ویران پڑے تھے۔ گاؤں کی گرد آلود فضا سوئی سوئی سی لگ رہی تھی۔ جنگ پر جانے کے بعد روشن پور کے 20 نوجوان اجنبی سرزمینوں میں ہلاک ہو گئے۔ جنگ کے میدانوں میں بکھرے ہوئے ان کے محبوب جسم تیز دھوپ میں بخارات بن کر اڑ گئے اور نئے سیلابوں نے، نئی آندھیوں اور طوفانوں نے ان کی ہڈیاں زمین میں دبا دیں۔ 20 عورتیں بیوہ ہو گئیں اور 20 لڑکیاں محبت میں غریب ہو گئیں۔ روشن پور کی زمینوں میں کئی سیلاب آئے اور فصلیں تباہ ہو گئیں۔ کسان قرضے اور بھوک کے نیچے جھک گئے۔ ان کے جانور بیماریوں سے مر گئے یا بھوکے کسانوں نے کاٹ کر کھا لیے۔ عورتوں اور بھینسوں کے دودھ سوکھ گئے اور ایک وقت آیا جب پاگل آنکھوں والے کسانوں کے ڈھانچے گلیوں میں آوارہ پھرتے اور بڑے ہوئے پیٹوں والے زرد بچے چھتوں پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھے رہتے۔ ایسے میں گاؤں پر جلے ہوئے جنگل یا بمباری سے تباہ شدہ قلعے کا شبہ ہوتا تھا۔